اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم۔ رات کی قسم جب کہ وہ چھا جائے، دن کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے، نر اور مادہ کو پیدا کرنے والے کی قسم، بے شک تمہاری کوشش البتہ الگ الگ ہے۔ پھر جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم اس کے لیے آسانی والا گھر آسان کر دیں گے، اور جس نے نہیں دیا اور بے پرواہ رہا اور اچھی بات کو جھٹلایا تو ہم آسانی سے سختی کے گھر میں اس کو پہنچا دیں گے، اور اس کے کچھ کام نہیں آئے گا اس کا مال جب وہ گھرے میں گرے گا۔ ہمارے ذمہ البتہ راستہ دکھا دینا ہے، اور ہمارے ہی ہاتھ آخرت اور دنیا ہے۔ پھر میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے، اس میں وہی بڑا بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور اعراض کیا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ بڑا متقی جو تزکیہ یعنی صفائی کے لیے اپنا مال دیتا ہے، اور کسی کا اس پر احسان نہیں جس کا بدلہ اتارا جائے مگر اس کے بلند ترین رب کی رضا طلب کرنے کے لیے، اور بہت جلد وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی یہ سورت عامتاً نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس سورت میں نیک اعمال اور برے اعمال آدمی کیوں کرتا ہے اس کا ایک بہت بہترین خلاصہ اور وضاحت، کہ آدمی کو نیک کام کرنے کی توفیق کیوں ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اس کو کیسے ہوتی ہے، اور گناہوں کی طرف آدمی کیسے چلا جاتا ہے، اس کی وضاحت اس صورت میں ہے۔ بہت بہتر صورت ہے سمجھنے کے اعتبار سے اور آدمی کی آخرت اور زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ اس صورت کا شان نزول یہ ہے، اس کے اترنے کی وجہ اور کارن، کہ مکۃ المکرمہ میں دو بڑے سردار رہتے تھے۔ ایک سردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرا امیہ ابن خلف یہ رہتا تھا۔ امیہ ابن خلف نے کیا کیا، اس نے 12 غلام تیار کیے، تربیت دی اور ہر ایک کو کمانے کے لائق بنایا۔ کوئی کھیتی کا کام کرتا، کھیتی کر کے پیسے لاتا، کوئی تجارت کرتا، شام وغیرہ کے سفر کرتا اور پیسے لاتا، اور کوئی جانوروں کو چراتا، ان کو پالتا پوستا اور پیسے لاتا، کوئی باغات میں پانی دیتا اور پیسے لاتا۔ غرض اس نے 12 غلام ایسے تیار کیے کہ ہر ایک پیسے لا کر کے اس کو دیتے اور وہ پیسے کو جمع کرتا۔ بخلا کی بات یہ تھی کہ وہ 1 روپیہ بھی خرچ کرتا نہیں تھا، اور اگر کوئی اس کا غلام 1 پیسہ بھی خرچ کر دیتا تو اس کی جان کی آونتی۔ اور کوئی کہتا کہ بھائی تو خرچ کر، ایسا کیا کرتا ہے
کہا کہ کیوں خرچ کرنے کا؟ کہا اللہ جنت میں تجھے بدلہ دے گا مر جائے گا تو۔ کہا کہ مجھے جنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنے سارے پیسے ہیں وہ چل جائیں گے، اور اگر اللہ مانگیں گے بھی تو یہ دے دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کو جو لالچ دے کر کے پھنساتے ہیں نا، ایسی جنت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ امیہ ابن خلف نے کہا۔ ان میں اس کے پاس ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ان کا کیا کام تھا؟ مورتیوں کی نگرانی کرنا، بوٹوں کی، جو بوٹ تھے اس پر نگران یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس کے خزانچی بھی تھے حضرت بلال۔ اب ہوا کیا، ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کیا، اس کو پتہ چلا کہ بلال اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ تو اسلام ہے، کہاں تک آدمی چھپائے گا، کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے۔ کوئی آدمی مٹکا لے کے جاوے نے کسی کو پتہ نہیں چلے کہ اندر پانی ہے شراب ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو قطرہ بتلا دے گا کہ اندر پانی بڑا ہے کہ اندر شراب بڑی ہے، قطرہ ہی بتلا دے گا۔ مسلمان جاوے نے کسی کو پتہ نہیں چلے کہ یہ مسلمان ہے نہ کافر ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ سردار گزرے تو پوری دنیا کہے گی کہ سردار گزرا ہے، پوچھنا نہیں پڑتا یہ پگڑی والا کون ہے۔ اور مسلمان گزرے نے پوچھنا پڑے کہ سلام کروں کہ بچوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے حضرت بلال نے اسلام قبول کیا، چھپکے سے پتہ چل گیا، بلایا کہ تو نے اسلام قبول کیا؟ تو کہاں؟ کہا کس کے مذہب پر ایمان لایا؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب پر۔ کہا چھوڑ دے۔ کہا نہیں ہو سکتا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو چاہیں کریں، لیکن یہ ہوگا نہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے بلایا اپنے غلاموں کو اور کہا کہ اب ان کو سزا شروع کرو۔ کیا سزا دینے کی؟ صبح جب اٹھیں اور دن چڑھنے لگے تو ببول کے، باوریے کے کانٹے یا ان کو چبھونے کے، صبح سے لے کر سخت گرمی ہونے تک یہ کانٹے اس کے جسم میں گھساتے رہو، اور سخت گرمی ہو جاوے، سورج برابر گرم ہو جاوے تو اس پر ریت پر بلال کو لٹا دو، اور بھاری چٹان ان کے جسم پر رکھ دو تاکہ وہ ہل نہ پائے۔ یہاں پر بات بس نہیں ہے۔ پھر جب ان کو سلا چکو تو آجو بازو میں آگ جلا دو، اور یہ کہاں تک؟ سورج غروب ہونے تک یہ کام آپ کو کرنے کا، آگ جلا دینے کی۔ اب یہ جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں مسجد میں، نہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ جو اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ ان لوگوں کی قربانی کی بدولت ہے۔ ہم نے کوئی قربانی نہیں دی، وہ انبیاء، وہ نبی اور وہ صحابہ۔ پھر بھی چٹان کے نیچے لیتے لیتے بلال بولتے ہیں احد، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر کیا کرنے کا؟ جب سورج غروب ہو جائے، رات ہو جائے، تو ان کو اندھیرے کمرے میں لے جاؤ، اور تم سب باری باری اس کو رات بھر مارتے رہو جب تک کہ وہ محمد کے رب کا انکار نہ کر دے۔ یہ کام کرتے رہو۔ یہ سزا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائی گئی۔ ایک مرتبہ رات کے وقت میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے ہیں، تو آہو بکا، چیخو پکار کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا ایک بلال ہے، امیہ کا غلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو قبول کیا تو سزا دے رہا ہے، چلو۔ تو امیہ ابن خلف کے پاس گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا کر کے کہا کہ بھئی ایک بندہ ایک آخرت والے مذہب کو قبول کر چکا ہے، یہ تیرے لیے آخرت میں کام آئے گا، تو کیوں مارتا ہے اس کو؟ تو کہا کہ تجھے آخرت کی بہت فکر ہے، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا ہے، میرے پاس تو بہت مال ہے، اگر تجھے بہت فکر ہے تو اس کو خرید لے، نہ تو تیری آخرت کے لیے اس کو رکھ۔ کہا کہ میں تیار ہوں اس کو خریدنے کے لیے۔ کہا کہ اس کی قیمت تو نہیں دے پائے گا۔ ابو بکر کو کہتا ہے امیہ نہیں دے پائے گا۔ کہا کیا قیمت ہے تیری؟ قیمت بول۔ تو کہا تمہارا غلام نتا سرومی کو میں مانگتا ہوں،
اب نیتاس رومی وہ بہت ہونہار بندہ تھا، محنت کر کے کما کر کے 1000 درہم تو اس نے جمع کیے تھے ابو بکر کے لیے. کہا کہ نیتاس رومی، کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، جا لے لے، اور نیتاس رومی بھی دیتا ہوں تجھے، اس پر رقم بھی دیتا ہوں، بلال کو دے دے مجھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اپنے پاس بلایا. تو اب یہ امیہ ابن خلف کیا کہتا ہے لوگوں سے کہ بہت بیوقوفی کا کام ابو بکر نے کیا کہ ایک بیوقوف آدمی کو خریدا نے نیتاس رومی جیسے ہونہار کو مجھے بیچ دیا. حضرت ابو بکر کو پتہ چلا کہ امیہ ایسا بولتا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تو سلطنت بھی مانگتا نا بلال کے بدلے میں تو میں سلطنت بھی دیتا، تو کیا جانے بلال کی قیمت. پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے پہنچے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جا کر کے کہا اللہ کے رسول ایسی تکلیفوں سے لے کر کے آیا ہوں اور آج میں اس کو آزاد کر دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی تعریف فرمائی اور فرمایا کہ قبول کرے اللہ تیرے اس بدلے کو. یہ حضرت ابو بکر رضی یہ تھے امیہ کے حالات. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ مالدار تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہے تو 40,000 درہم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے. 40,000. مکہ کی 13 سالہ زندگی میں 34,000 درہم انہوں نے خرچ کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور باقی بچے 6 تو ہجرت میں کام آئے. نے مسجد جب مدینہ پہنچ کر کے خریدنی تھی تو اس مسجد میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رقم کو خرچ کیا. حضرت ابو بکر نے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جتنا فائدہ مجھے ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے اتنا فائدہ مجھے کسی نے نہیں پہنچایا. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ نے بھی مال تو دیا، ابو طالب نے بھی مال تو دیا، ابو بکر کی کیا خصوصیت؟ کہا کہ ان کا مال جو تھا وہ کھانے پینے میں کام آیا، ابو طالب کا اور حضرت خدیجہ کا، اور ابو بکر کا جو مال ہے وہ اسلام کی ترقی کے لیے کام آیا. اس لیے کہا کہ ابو بکر کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق لکھا ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ایک مرتبہ صحابہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے، چرچا کر رہے تھے اس معاملے میں کہ افضل بندہ کون ہے، نیکیوں والا بندہ کون ہے. یہ باتیں چل رہی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات کر رہے؟ تو کہا یہ بات کر. تو کہا ابو بکر کو بھول مت جانا، تم میں سب سے بہتر ابو بکر ہے. کہا کہ ہاں؟ تو کہ ہاں تم میں سب سے بہتر ابو بکر ہے. ابو بکر وہ بندہ ہے کہ نبی کے بعد نبی کی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش قبول کرتا ہے، ابو بکر کی سفارش بھی نبی کی طرح اللہ قبول کرے گا. میری امت کا سب سے پہلا نوجوان اگر اللہ کے یہاں کوئی مقبول ہے تو وہ ابو بکر ہے. ابو بکر کے متعلق لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اللہ کے رسول ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو ابو بکر کے بارے میں اس آیت میں کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت ابو بکر کے بارے میں بتلائی کہ ابو بکر تجھے اتنا دے دیں گے کہ تو بھی راضی ہو جائے گا. یہ ابو بکر کا یہ مقام. ابو بکر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی کے بعد ابو بکر کے بارے میں گستاخی کرے وہ بھی کافر ہے. ابو بکر کا مقام بہت بڑھا ہوا. خیر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مالدار تھے، ایک مالدار امیہ ابن خلف. دونوں کی زندگی الگ الگ تھی. ایک مال خرچ کرنے کو دیکھتا تھا تو ایک مال روکنے کو دیکھتا تھا. اب اس کے بارے میں یہ قرآن کریم کچھ وضاحت کرتا ہے کہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. دو میں فرق ہے، ایک میں رات کا ذکر ہے، ایک میں دن کا ذکر ہے. کہ واللیل اذا یغشی سے مراد کون اور والنہار اذا تجلی سے مراد کون اور کیا. واللیل اذا یغشی سے مراد یہ ہے کہ رات جب آتی ہے تو سورج کی روشنی چھپ جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے.
تو اسی طرح گنہگار جب گناہ کر لیتا ہے تو اس کے دل پر نور کا پردہ، اس کے دل پر اندھیرے کا پردہ آ جاتا ہے اور اس کو کوئی اچھی بات دکھتی نہیں ہے۔ اس لیے یہ گنہگار کی مثال واللیل اذا یغشا کہ وہ رات کی طرح ہے کہ اس کے دل پر پردہ آ گیا۔ اور ابو بکر والنہار اذا تجلی کہ وہ دن کی طرح ہے کہ روشنی ہوتی ہے، اس میں لوگ اپنے کام کرتے ہیں، جس میں نورانی دن نظر آتا ہے، روشنیاں نظر آتی ہیں، لوگ چلتے پھرتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں۔ تو والنہار اذا تجلی، ابو بکر کا دل نیکیاں کرنے کی وجہ سے معرفت سے منور ہو چکا ہے، اس لیے یہ ابو بکر ہے۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں وما خلق الذکر، یہ دو قسمیں اللہ نے کھائی، تیسری قسم اب اللہ کھا رہے ہیں وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے پیدا کرنے کی نر اور ناری، مذکر مؤنث، نر اور مادہ، اس کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اس لیے کہ نر اور مادہ کے بغیر دنیا کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنا کے سب سے پہلے آدم اور پھر حوا کو نکالا، کیونکہ نر مادہ کے بغیر تصور ہی نہیں، نسلیں ختم ہو جاتی۔ وما خلق الذکر والانثی کہ نر اور مادہ کو، تین قسمیں ہوئی۔ اب تین قسموں کے بعد رب العالمین فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، تم میں سے ہر ایک کی کوشش جداگانہ ہے، الگ الگ ہے، کوئی بخیلی کرتا ہے نہ کوئی سخاوت کرتا ہے، اس کوشش کا بدلہ ملے گا۔ اب یہاں پر ایک بات آیت سمجھنے کی ہے، وہ بڑی اہم آیت ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، سو جس نے دیا، اعطا یعنی اللہ کے راستے میں دیا، وَاتَّقَى اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات کی تصدیق کی، یعنی محمد کو نبی مانا، اللہ کو رب مانا، یہ تین باتیں ہوئی۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے۔ ایک یہ بات پوری ہوئی۔ اب دوسری بات اس کے بالکل مخالف، بالکل ویروڈ، اور وہ بندہ کہ جس نے بخل کیا اور انکار کیا اور جھٹلایا اچھی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو آسان کر دیں گے تنگی والی جگہ کے لیے۔ اب یہ دو باتیں آپس میں ٹکرا رہی ہے، سمجھنے جیسی ہے۔ پہلی آیت ابو بکر کے لیے ہے، دوسری آیت امیہ ابن خلف کے لیے۔ صحابہ نے ایک مرتبہ جنازہ جا رہا تھا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے سمجھیں کہ آسانی کے لیے آسان کر دیں گے، جو بندہ جنتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نماز پڑھنا آسان کر دیں گے، روزے رکھنا آسان کر دیں گے، زکوٰۃ دینا آسان کر دیں گے، نیکیاں کرنا آسان کر دیں گے۔ اور جو بندہ دوسرے راستے پر ہے اس کو یہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ جنازہ جا رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اب یہ حدیث سمجھیں۔ ایک مرتبہ جنازہ لے کر کے جا رہے تھے سب لوگ، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ رب العالمین، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں سب لکھا ہے کہ کون جنتی نے کون جہنمی، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ جو جنتی ہے اس کے لیے جنت والے اعمال آسان، نہ جو جہنمی ہے اس کے لیے جہنم والے اعمال آسان، تو پھر ہم بیٹھ جائیں بھروسے پر اللہ کے، کوئی عمل نہ کریں؟ ایک اشکال ہے۔ صحابہ نے کر لیا کہ اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں، پہلے سے لکھا جا چکا لوح محفوظ پر کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا، نہیں یہ جہنم میں جائے گا، یہ بات پوری ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دیں گے نیک بندے کو نیکی کی، نہ برے بندے کو برائی کی۔ تو ہم اس تقدیر پر بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جائیں، آخر کوئی عمل کی ضرورت اب نہیں ہے؟ یہ سوال کیا صحابہ نے۔ جب لکھا ہے تو پھر ہمیں کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب جواب دے رہے ہیں کہ سنو، آپ بیٹھ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی جو جنتی ہے اس کے دل میں جنت کی طلب پیدا کرتے ہوئے، آخرت کی طلب پیدا کرتے ہوئے، نیکیوں کی محبت اس کے دلوں میں ڈالیں گے، نہ وہ مسجد میں جائے گا، نہ وہ روزے رکھے گا، نہ وہ عبادت کرے گا۔ اور جو برا بندہ ہے اس کے دل میں سختی آئے گی، نہ وہ گناہ کرے گا، نہ وہ اس راستے کو اختیار کرے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ بھی تقدیر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق دیں گے نیکیوں کی۔ تو اگر نیکیوں کی توفیق ہو رہی ہے
دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تیرا فضل ہے تو نے مجھے جنت کا لائق بنایا، اور گناہ ہو رہا ہے تو توبہ کریں، اللہ تو نے راستہ کھلا رکھا ہے توبہ کا تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ ہیں قرآن کریم کہ یہ آیتیں الگ الگ دلالت کر رہے ہیں۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اب آ رہے ہیں امیہ ابن خلف کی طرف پھر کہ اس کے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا، کیونکہ اس نے یہ بات رکھی تھی کہ یہ میرا مال ہے نا، میں اللہ کو دے دوں گا، نے اللہ کو کہوں گا تجھے جو چاہیے لے لے، مجھے جنت دے دے، تو کہا کوئی مال کچھ کام نہیں آ سکتا، وہاں پر تو وہی چیز کام آئے گی کہ جو آدمی خرچ کرے گا۔ اسی پر مال کے خرچ کرنے کی 3 صورتیں علماء نے لکھی ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 صورتیں بیان کی ہیں کہ مال خرچ کرنے میں 3 چیزیں معتبر ذرائع سے ہونی چاہیے ورنہ مال بیکار۔ نمبر 1، آدمی کی نیت درست ہو۔ نمبر 2، اس کا اعتقاد درست ہو۔ کافر آدمی کا مال قبول نہیں، وہ دے دے گا، دنیا میں فائدہ ہو جائے گا۔ عقیدہ اگر درست نہیں ہے تو کس کام کا؟ کافر کتنی بھی اسپتالیں بنا دے، لیکن ایمان نہیں ہے تو آخرت میں اس کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے۔ تو اور اصول اور طریقہ بھی درست ہو۔ تو نیت، اعتقاد اور اصول 3 چیزیں۔ اصول آدمی مال تو خرچ، نیت بھی اچھی ہے اور خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن شریعت کا طریقہ نہیں ہے، غلط طریقہ ہے، غلط طریقے پر خرچ کر رہا ہے تو وہ بھی نہیں۔ طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہاں خرچ کرنے کو کہا؟ وہاں خرچ کریں، بیجا خرچ نہ کریں جہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ نمبر 2، نیت صحیح اور اعتقاد صحیح، اور الحمدللہ ایمان تو ہمارا رب العالمین پر ہے۔ تو یہ پوری صورت اس بات کو بتلا رہی ہے کہ دنیا میں ایسے 2 لوگ گزرے ہیں، آپ لوگ بھی کوشش کریں جنت کی طرف، جہنم سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہم تیرے بندے مسجد تک پہنچ چکے، تو ہی لے آیا مولا کریم۔ یقین ہے تیری ذات پر کہ تو نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرمائی، مسجدوں تک لے آیا، تو ہمیں سے وہ کام کروا رہا ہے جو جنت میں پہنچانے والے ہیں۔ مولا کریم تو اس کو قبول فرما لے، مرتد ہونے سے حفاظت فرما، مرتد ہونے سے حفاظت فرما۔ یہ تو تیرا قرآن کہتا ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو وہ جنت کے لیے اس کو آسان کر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ برائیوں کی طرف جاتا ہے تو اس کو اسی چیز کے لیے وہ چیزیں آسان کر دی جاتی ہے۔ لیکن مولا تیری ذات سے قوی امید ہے کہ تو نے ہمیں جب مومن کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم نے اسلامی ماحول دیکھا، بچپن میں مکتب کو دیکھا اور تیرا نام پکارا، مولا بڑے ہوئے تو مسجدوں کو دیکھا۔ مولا کریم بس تیری ذات سے یہی امید ہے کہ تو ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ مولا کریم تو ہمیں محروم نہ فرما، مولا تو ہمیں محروم نہ فرما۔ بغیر ماں کے جب تو نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے تو مولا تو ہمیں کیسے محروم کر سکتا ہے ایمان پر خاتمے کے بغیر؟ مولا کریم ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، مولا بری موت سے حفاظت فرما، مولا کریم تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ مولا کریم ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما، ہماری اخروی دنیاوی تمام تر ضرورتیں پوری فرما دے۔ مولا کریم یہاں پر نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بڑے بوڑھے بھی ہیں، چھوٹے بچے بھی ہیں، ماں بہنوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں۔ مولا ہر ایک کی کیا تمنائیں ہیں دلی تو ہی واقف ہے، ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ مولا کریم بے نکاحوں کے لیے نکاح کا نظم فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو عزت والی روزی نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ کریم آقا جہاں تک یہ زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ مولا یہ پہلے عشرے کے آخری کچھ گھڑیاں بچی ہے، یہ تیری رحمت والا عشرہ ہے۔ مولا کریم تو رحم کا معاملہ فرما،
مولا جہنم سے آزادی عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ نہ معلوم زندگی رہتی کہ نہیں رہتی، آئندہ پھر یہ مقام ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ مولا کریم یہ اشرا پورا ہونے سے پہلے ہم سب کے نامہ اعمال میں تو جنتی لکھ دے۔ مولا ہمیں جنت کے لیے قبول فرما لے۔ تیری جنت بڑی پاکیزہ ہے مولا، وہاں پر کوئی گستاخ داخل نہیں ہوگا۔ مولا کریم وہاں کوئی مشرک داخل نہیں ہوگا، کوئی منافق نہیں جائے گا، کوئی چغل خور نہیں جائے گا۔ مولا کریم بڑی پاکیزہ جگہ ہے۔ ہم بہت گندے ہیں، بہت گندے ہیں، لیکن مولا تو پاک کر دے تو کوئی گندا نہیں کر سکتا۔ تو ہی پاک کر دے اور وہ پاکیزہ جگہ کے لیے ہم کو پاک کر دے اور اس کا ہمیں لائق بنا دے۔ مولا کریم جہنم نافرمانوں کے لیے ہے، مولا کریم اس سے حفاظت فرما، اس سے حفاظت فرما۔ مولا آگ کی بات دور کی رہی، اتنی سخت گرمی ہم برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ مولا کریم بس تو ہی حفاظت کر لے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہماری یہ دعائیں محض آفی کے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔